جوانی کی عمر بڑھ جائے گی، لذت کے حاصل کرنے کے ذرائع بڑھ جائیں گے، عورتیں ہمیشہ جوان رہیں گی، بیویاں 200 بھی ہو سکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مغرب کا تصور آزادی ہیومن نہیں ہے۔ پھر آپ کی جو وہ جمالیات ہے یہ آپ کے قبضے سے نکالی جا چکی ہے، اب بھی آپ کے احساسات سے بالکل غیر متعلق خوبصورتیاں تخلیق ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ تو سائیکالوجی ختم ہو چکی ہے، آنٹولوجی ختم ہو چکی ہے۔ میری بے چینی بھی سکون ہے، یہ کہنے کے قابل ہو جاؤں۔ اگر میں بے چین نہ رہوں تو مجھے اپنے سکون پہ شک ہونے لگے۔ یہ والی جو بات ہے نا، یہ مذہب پیدا کرتا ہے۔ اور کاش اہل مذہب جو ہیں وہ انسان کے جو نفسیاتی رد و قبول کے جو وہ سینٹرز ہیں، کاش ان تک یہ لوگ رسائی حاصل کریں، ورنہ مذہب بہت زیادہ ڈرامنا بھی ہوتا جائے گا اور ایک نفاق کے ساتھ ہوتا جائے گا۔ نہیں، جان ایلیٹ جو ہے نا وہ ایب نارمل آدمی کا آئیکن ہے۔ ہندوستان میں مودی کے آنے کا سبب ہم ہیں۔ تو ہمارا نیریٹو یہ ہے، جبر آزادی کا دشمن ہے لیکن ایک جبر آزادی کا محافظ ہے۔ آپ کو دیکھتے ہیں ایک سیلف ایکچولائزر کی حیثیت سے، جو مازلو کی ہیرارکی میں سب سے اوپر آتا ہے، جس نے اپنے سارے کانفلکٹ ریزالو کر لیے ہیں اور اب وہ ہمارے سوالوں کے جواب دے رہا ہے۔ تو جب میں آپ کی لائف سٹوری یا ہسٹری دیکھتا ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سارے کام اپنی بے چینی کم کرنے کے لیے جو سوالات سے اٹھتی ہے، تو آپ نے مذہب بھی پڑھا، آپ نے فلسفہ بھی پڑھا، آپ نے شاعری بھی پڑھی، آپ نے سائنس بھی پڑھی، آپ کی بے چینی سب سے زیادہ کم ان میں سے کس ڈسپلن نے کی؟ اچھا، میری بے چینی کم کرنے کا جو میڈیم ہے وہ لفظ نہیں ہے، مطلب یہ کتاب یا وہ کتاب نہیں ہے، کیونکہ کتاب جو ہے وہ بہرحال ایک تشنع کا احساس منتقل کرتی ہے، اور کتاب زندگی سے دوری کو کم نہیں کر پاتی۔ کتاب کے بارے میں جو یہ تصور ہے نا کہ یہ زندگی سے دوری ہے، تو مطلب حقیقی زندگی اور کتابی زندگی سب جیسے ہمارے محاورے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ جو وہ ہوتا ہے وہ تعلق سے ہوتا ہے۔ اگر مجھے میرے دوست نہ ملے ہوتے نا شروع سے، اور محبت کرنے والے اور فادر لائک اساتذہ نہ ملے ہوتے تو کتابوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ سر، آپ کے اندر بھی جو ایگزسٹینشیل کویسچنز جنم لیتے ہوں گے ایک ذہانت کے ساتھ جو ایک پارسل میں آتے ہیں، تو اس کے جواب آپ کو مذہب سے ملے، فلسفے سے ملے، سائنس سے ملے؟ اچھا نہیں، میں اس طریقہ کار کا حامی نہیں ہوں کہ جیسے میرے اندر سوالات پیدا ہوئے ان سوالات کے جوابات کے لیے میں سائنس و مذہب وغیرہ کی طرف گیا۔ میرے خیال میں یہ ایک فراڈ ہوتا ہے جو آدمی خود اپنے ساتھ کرتا ہے، اور یہ بہت مصنوعی بات ہے۔ آدمی سوالات کو حل کرنے کی خواہش بہت تھوڑی رکھتا ہے۔ اگر وہ سوالات سے سچا ہے نا، اور وہ ان سوالات کی موجودگی میں وہ اپنے آپ کو زیادہ آتھینٹک اور سگنیفیکنٹ سمجھتا ہے، تو وہ ان سے پیچھا نہیں چھڑانا چاہتا، وہ ان سوالات کو لیو کرتے کرتے خود جواب میں ڈھل جاتے ہوئے دیکھتا ہے، مطلب ان پر اپنی کوئی ایجنسی اپلائی نہیں کرتا، کانفلکٹ کو پروسیس کرتا ہے۔ ہاں، کانفلکٹ اس میں مذہبی، اس میں یہ کہ آپ کی جو انٹینشن ہے نا وہ اگر یہ ہے تو آپ کے سامنے جو چیز بھی آئے گی وہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ تو ان معاملات میں مذہب میں کیونکہ ایک میٹافزیکل وہ مطلب ایک میٹافزیکل چینل بھی ہے،
تو اس وجہ سے اس سے حاصل ہونے والا اطمینان، اس سے لیا جانے والا جواب جیسے خود بخود مستقل سا ہوتا ہے، فائنل سا ہوتا ہے. تو یہ فائنلٹی جو ہے وہ آدمی کو درکار ہے، اور وہ مطلب اگر نہ ہو تو پھر اس کی بے چینی بھی جیسے بیکار سی چیز ہے، اور اس کی تسکین بھی خود اس کے لیے کوئی قابل قدر عمل نہیں ہے. تو مذہب کا بہت بڑا جو کردار ہے، جو یہ میں کتابی بات نہیں کر رہا، وہ یہ ہے کہ آدمی کو کرسٹلائز کر دینا. مذہب کرسٹلائزر ہے جو کوئی اور علم نہیں ہے. کرسٹلائز کرنا ایک مناسب بات ہے. ہاں، فائنلائز کرنا مناسب بات نہیں ہے، لیکن ایک کرسٹلائزیشن ہوتی ہے نا کہ ایک جیسے میں میری بے چینی بھی سکون ہے، یہ کہنے کے قابل ہو جاؤں. اگر میں بے چین نہ رہوں تو مجھے اپنے سکون پہ شک ہونے لگے. یہ والی جو بات ہے نا، یہ مذہب پیدا کرتا ہے، کسی اور ذریعے سے نہیں پیدا ہوتا. تو لیکن میں ایک اور چیز جو اپنے کلینک میں بہت دیکھتا ہوں کہ والدین مذہب کو بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت یوز کرتے ہیں. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر آپ سے اور کوئی طریقہ نہیں ہو رہا تو مذہب سے اپنے بچوں کو کنٹرول کریں، اپنی بات منوائیں، یا سوسائٹی کا پریشر میں بھی مذہب شامل کر کے ان کی پرسنالٹی کی گروتھ اور بلڈنگ کی کوشش کریں. ہاں، نہیں، جبر کسی بھی طرح کا ہو، یعنی اچھائی بھی اگر جبر بنے گی نا تو وہ خطرناک ہو جائے گی. تو جبر وغیرہ نہیں. جیسے مثال طور پہ ایک باپ ہے، وہ بچوں کو جمع کر کہتا ہے کہ بھائی دیکھو اب ہم لوگ ہر کام اپنی مرضی پہ تھوڑی کرنا چاہتے ہیں. اس کو کوئی بڑا ریلیجس کانٹیکسٹ نہ دے، کوئی اس میں ججمنٹلزم نہ پیدا کرے، کہ دیکھو بھائی اب آدمی ادر ڈائریکٹڈ ہے، اب استاد ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. تو اس طرح اس کے اندر ایک جواب دہی کا اور سیلف ٹرانسینڈنس کی ارج جو ہے اس کے اندر پیدا کرتا چلا جائے. باقی اسے مذہبی بننے یا نہ بننے کا فیصلہ آگے چل کے خود کرنا ہے. وہ مطلب آپ اس سے اب آج کل تو حالات بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آپ زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ اب مذہبی بنانے کا عمل جو ہے وہ میننگ لیس ہے، بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. کچھ بھی بنانے کا عمل، تو وہ اب ہمیں ایک حکمت اختیار کرنی ہے. اور کاش اہل مذہب جو ہیں وہ انسان کی کے جو نفسیاتی رد و قبول کے جو وہ سینٹرز ہیں، کاش ان تک یہ لوگ رسائی حاصل کریں، ورنہ مذہب بہت زیادہ ڈرامونہ بھی ہوتا جائے گا اور ایک نفاق کے ساتھ ہوتا جائے گا. یہ جیسے داڑھی رکھ لی نا، بس رکھ لی، ہو گئے مذہب. تو مطلب یہ کہ بہت زیادہ خارجی چیز ہوتا چلا جائے گا اگر ہم نے انسانی نفس کی اس بیسک ساخت کو مذہب سے متعلق رکھنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا. انسان جبر کو قبول نہیں کرتا، چاہے کہہ نہ پائے. وہ جبر خدا کے نام سے ہو یا کسی اور پہلو سے ہو یا قانون کی شکل میں ہو، جو اسے معلوم ہے کہ یہ میرے فائدے میں ہے، لیکن اسے قانون توڑ کے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور وہ خوشی آزادی والی خوشی ہوتی ہے. تو آدمی اپنی آزادی کی ہر سطح پر ادھر ادھر ہو کر جو ہے وہ حفاظت بھی کرتا ہے، اور اس کا کہیں اعلانیہ کہیں چھپ چھپا کر اظہار ضرور کرتا ہے. تو آپ جب تک مذہب کو آزادی کے خمیر سے نہیں گوندھیں گے نا، یعنی تمام چیزوں کو، بائنڈنگ چیزوں کو، اس وقت تک وہ بہت زیادہ جبر رہیں گی. اور ایک وقت آئے گا کہ آدمی کا ڈر ختم ہو جائے گا، وہ انکار کرنے لگے گا. سر مذہب نے اس کو آزاد، جو مغرب ہے اس نے اس کو آزادی کے تصور سے گون دیا، جو کہتے ہیں جس طرح اتوار کے اتوار چرچ آ جائیں اور
مذہبی جبر کو کم کر دیا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے مغرب کو؟ نہیں، مذہب کو بھی نہیں ہوا اور انسان کو بھی نہیں ہوا۔ مغرب کا تصور آزادی ہیومن نہیں ہے، اوکے، اور وہ ایک عمومی ذمہ داری کے ساتھ نہیں ہے۔ مطلب وہ آزادی بایولوجیکل بہت زیادہ ہے، وہ آزادی جو ہے وہ پرسنل بہت زیادہ ہے، یعنی انڈیویجویلٹی کے حدود کو اتنا زیادہ بلر کر دیا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو آزادی پیدا ہوئی ہے وہ میرے خیال میں انسانی نہیں ہے۔ جو آٹونمی کا کانسیپٹ، ہاں، اور وہ آرگنائزیشنل وہ سیٹ اپ سا ہے، تو وہ آزادی نہیں۔ مطلب یہ کہ آزادی یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم کا مخاطب بنایا جانا یہ قابل فخر لگنے لگے۔ مطلب آزادی ہمیشہ کسی ٹرانسینڈنس کے ساتھ ہوتی ہے، ہمیشہ کسی نیریٹو کے تابع ہوتی ہے۔ تو ہمارا نیریٹو یہ ہے کہ آزادی جبر آزادی کا دشمن ہے، لیکن ایک جبر آزادی کا محافظ ہے۔ وہ جبر جو ہے وہ منوا لو اپنے آپ سے، تو وہ جبر نہیں رہ جائے گا، کیونکہ جبر اور اختیار یہ سب لفظ ہیں نا، صرف آپ کے تصورات میں ان کی جو پوزیشن ہے اس پوزیشن کو نہ ہلائیے، تو وہ ٹھیک ہے۔ سینس آف ڈیوٹی فلنس کے بغیر انسانی سوسائٹی کا قیام ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قانون اسی کے لیے بنتا ہے۔ تو سینس آف ڈیوٹی فلنس اگر اللہ کے احکام سے پیدا ہو تو اس میں جبر کم ہوگا، اور اگر وہ پارلیمنٹ کی طرف سے ہوگا تو اس میں جبر زیادہ ہوگا، اسے توڑ کے خوشی محسوس ہوگی، یا شریعہ کونسل کی طرف سے ہوگا۔ ہاں، مطلب اس کا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم حکم کی جبری اور حکم کی اختیاری جو کنسٹرکٹ ہے، ہمارا مذہبی ذہن اس میں فرق نہیں کر پائے رہا، اور یہ گویا بہت زیادہ یہ انکار مذہبی کی ایک قسم ہے کہ آپ حکم کو ڈراؤنا بنا دیں، یہاں تک کہ حاکم سے بھی ڈر لگنے لگے، یعنی اس سے بھی آدمی پیچھا چھوڑائے۔ یہ کام مذہبی قانون، وہ جو مذہبی تصور شریعت نے میرے خیال میں کیا ہے دور جدید میں۔ پھر ایک اور مغرب سے ایک ٹرم آئی ہے جو بڑی گھسی پٹی ہو گئی ہے، لیکن میں نے اس پہ کچھ آپ کی بھی بات کی، پوسٹ ماڈرن ایرا کی جو ہم بات کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ ہیومن بینگ اے ریلیجس ہوگا، اے پولیٹیکل ہوگا، اے سیکشول ہوگا۔ سو اس وقت ہم تو کہتے ہیں ہماری تو دکان بھی بند ہو جائے گی کہ سارے نارمل بیہیویئرز نارملائز ہو جائیں گے۔ سو آپ ویژولائز کرتے ہیں ایسا ایرا اگلے 50 سال میں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی ممکن نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ اس طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں۔ اب ایک جو کیا نام ہے، ایک ورچوئل ریئلٹی کا آرڈر بنایا جا رہا ہے، تو اس میں چیزیں اب ممکن اور ناممکن کی بائنری سے باہر نکل گئی ہیں، وہ افیکٹو اور نان افیکٹو بنتی جا رہی ہیں، تو اب اس کے ایفیکٹس یقیناً ہوں گے۔ مطلب جو بھی آئیڈیا آئے گا، اگر وہ پاور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے، پاور اسٹیبلشمنٹ اس وقت اے آئی انجن ہے، جینیٹک انجینئرز ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ایک ان سین کیپٹلسٹ اسٹیبلشمنٹ، تو وہ جو لانچ کرے گی جو آئیڈیا، وہ آئیڈیا ایکچوئلائز ہو نہ ہو، وہ افیکٹو ضرور ہوگا۔ اے آئی سے مذہب بھی خطرے میں، اے آئی سے مذہب بھی خطرے میں۔
اچھا نہیں، میرے خیال میں یہ اس طرح کے خطرات نہیں ہیں. اے آئی سے انسان خطرے میں ہے. اے آئی تو وہ جیسے ہے نا کہ آپ کا گینگ آپ نے خرید لیا، ایک جس کا گینگ بڑا ہوگا وہ قبضہ کرے گا. تو وہ تو ڈیٹا فیڈرز جو ہوں گے نا وہ سب کھیل کھیلیں گے. آپ اس سے خطرہ وغیرہ نہیں، کیونکہ وہ آدمی کے اس حصے سے تعلق ہی نہیں رکھے گا جہاں پر کچھ ماننا یا نہ ماننا ہے، جہاں کچھ بھی نہیں. اس سے جو سب سے بڑا خطرہ ہے نا وہ ہے انسان کو، انسان کے ذہن کو، انسان کے بنیادی تصورات کو، انسان کے دماغ میں بننے والا جو علمی وہ ہے، وہ یعنی انسان کے دماغ میں علم بننے کے عمل کو، کریٹیوٹی. ہاں ہاں، یہ سب خطرات ہیں. تو اس کی وجہ سے تو جیسے تکیہ کلام سا میرا بنتا جا رہا ہے کہ اب آگے ایج آف دی ہیومنائزیشن ہے. اب آدمی اپنے بارے میں اب تک کے تصور کو بدلنے پر مجبور ہوگا. بلکہ آدمی پہلے اپنی ٹوپی خود سی کے اپنے اوپر پہناتا تھا سب، اب وہ ٹوپی بھی وہ سیئیں گے اور ہمارے سر پہ من دیں گے، اور ہم مجبور ہیں. ہاں، اور مطلب ڈیفینیشنز بدل جائیں گی. یہ بہت بڑا ابھی تو ہم کیونکہ ہم اپنی گیون صلاحیتوں کے ساتھ سوچ رہے ہیں تو ابھی تو یہ بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے، بہت ناگوار لگ رہا ہے. اور پھر یہ کہ آدمی صرف بایو سینٹرک بن کے رہ جائے گا، اس کی دیگر صلاحیتوں کے اظہار اور استعمال کا کوئی موقع ہی نہیں رہ جائے گا، بلکہ کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی. آج اپنے مینٹل سیلف، ہائر سیلف یا اسپریچول سیلف کو خود اپنے اوپر اپلائی کرتے رہنے کا سارا نظام ختم ہو جائے گا. میں اپنے کچھ ہونے کی حفاظت نہیں کر سکوں گا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہمارے اس عہد کے ایک ناولسٹ ہیں مرزا اطہر بیگ، انہوں نے اپنے 2-3 ناولز میں بھی موضوع بنایا. وہ بہت اس وقت اگر کسی کے یہاں ان سب چیزوں کا وہ مل رہا ہے فکر مندی یا وہ، تو وہ صرف وہ ہیں مرزا اطہر بیگ صاحب. اور ان کا یہ کہ کیونکہ وہ ٹرینڈ ادیب نہیں ہے، ان کی تربیت فلسفے میں ہوئی ہے، اور وہ فلسفہ گو کہ وہ جدید فلسفے کی وجہ سے ادبیت پیدا ہو جاتی ہے. جو سینچلسٹ زیادہ تر ادیبی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اردو زبان میں اتنی قوت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس حساب سے ابھی ان کی باتیں جیسے ہیں وہ اپنے اثرات پیدا نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی بھی شخص سنجیدہ آدمی اگر غور سے ان کو پڑھے، خاص طور پہ غلام باغ کے بعد والے جو 2 ہیں، تو اسے کم از کم ایک فکر ضرور لگ جائے گی کہ کچھ بہت زیادہ جیسے بڑی چیز ہونے والی ہے گلوبل سکیل پر. اب دیکھیں نا، تہذیبوں کا تنوع بے معنی چیز رہ جائے گا، آپ کی ڈگریز بے معنی ہو جائیں گی، آپ اپنی دیکھ بھال کا پورا نظام مشین پہ چھوڑیں گے اور مشین آپ سے زیادہ کوالیفائڈ ہوگی. اب فرائڈ کو بٹھا دیجئے وہ چیٹ جی پی ٹی کے آگے، تو خود فرائڈ اپنے آپ کو اتنے طرح نہیں جانتا ہوگا جو چیٹ جی پی ٹی اس کے سامنے لے آئے گی. ایسے ہی ہے. تو اب کیا ہوگا اس کو اب دیکھنا ہے. تو مجھے اقبال کہہ گئے تھے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمیں گے، یہ تو آدم خاکی سہمنا شروع ہو گیا. یہ تو آدم خاکی، یہ عروج آدم ہے، وہ جو وہ ہے نا مشینی سے انجم سہمے جاتے ہوں گے.
اب نہیں، اب پوری کاسمولوجی آپ کی بدل جائے گی، آپ کی آنٹولوجی بدل، جو بیسک فلسفے کی 3 شاخیں ہیں، آپ کی سائیکالوجی بدل جائے گی. اب اس وقت جا کے دیکھیں نا کہ آپ کا ظاہر ہے یہ مضمون ہے اور آپ اس کے ماہر ہیں، میں تو آپ کی توجہ دلا رہا ہوں اس طرف کہ بہت سی جو اب نارمل جو چیزیں تھیں، مطلب بہت سی چیزیں جو بیماریاں سمجھی جاتی تھیں اب نہیں سمجھی جاتی. تو پہلے یہی سائیکیٹرسٹ ہم سے کہتے تھے یہ دوا لے لو یا کاؤنسلنگ کرتے تھے. اب وہاں جاؤ تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی وہ زمانہ گزر گیا. اب سائیکالوجی کہاں رہ گئی ہے؟ ذرا آپ غور کیجیے. اس وقت یونیورسٹیز میں سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والا ڈسپلن سائیکالوجی ہے وہاں ویسٹ میں. اب سائیکیٹری رہ گئی اور وہ بھی کب تک رہ گئی، اس میں وہ دوائیں وغیرہ سب اس میں فیڈ ہو جائیں گے. وہ آپ کے سمٹمز لے کے ہسٹری وغیرہ لے کے وہ آپ اتنی اچھی ہسٹری لے ہی نہیں سکتے، وہ سب کو ادھر ادھر پھنگال کے دوا دے دے گا. تو اب آدمی جیسے آدمی کا مرض بھی جو ہے وہ غیر آدمیوں جیسا ہو جائے گا، مشینی سا ہو جائے گا. یہ مطلب ہمارا گمان ہے، یہ کہہ رہا میں کیوں. تو سائیکالوجی ختم ہو چکی ہے، آنٹولوجی ختم ہو چکی ہے. پھر آپ کی جو وہ جمالیات ہے یہ آپ کے قبضے سے نکالی جا چکی ہے. اب بھی آپ کے احساسات سے بالکل غیر متعلق خوبصورتیاں تخلیق ہونی شروع ہو گئی ہیں جنہیں سر دست آپ محسوس کرنے والا نظام اپنے اندر نہیں پاتے. اب اتنی زبردست جب بے بسی مجھ پہ لاد دی جائے گی کہ یہ حسن ہے، تمہارے اندر حسن کی اپریسیشن کے جو جذبات ہیں وہ سب یہاں کوڑے کے ڈھیر میں پھینکنے کے لائق. یہ ہمارے ذہن اور دل وغیرہ کے تمام کانٹینٹس کے ساتھ یہ سلوک ہونا شروع ہو چکا ہے. تو ایک عجیب طرح کی بے بسی، تنہائی، اور وہ جو کافکا والا ہے میٹامورفوسس، تو وہی ہے کاکروچ بن کے رہنا ہے. آپ کی صرف جبلتوں اور وہ جو باڈی کلٹ جو ہے، باڈی اور انسٹنکٹس، یہ آپ کو اپنے اندر الجھائے رکھیں گی. اس میں وہ نئے نئے ایونیوز کھولتے چلے جائیں گے. جوانی کی عمر بڑھ جائے گی، لذت کے حاصل کرنے کے ذرائع بڑھ جائیں گے، عورتیں ہمیشہ جوان رہیں گی، بیویاں 200 بھی ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ آپ کی اس میں آپ جا کے راجہ اندر بنے رہیے، وہ آپ کو موقع ملے گا. اب تو اب دیکھیں کہ لوگ باکس میں بند ہیں. ہاں پھر اسی طرح کے کچھ ایگزسٹینشیل کوسچن جان ایلیا نے بھی اٹھائے تھے اور بہت زیادہ، لیکن آپ کی میں نے 2-3 ٹاک سنی، آپ بہت پرو جان ایلیا نہیں ہیں. ینگسٹرز میں بھی وہ بڑے، اور ان کا تو کچھ لوگوں نے تو ان کو ایک وہ صوفی کا بھی درجہ، جانزم اور وہ ایک فالوئنگ ہے ان کی. تو آپ کو کیا اختلاف ہے نہیں، جان ایلیا جو ہے نا وہ ایب نارمل آدمی کا آئیکن ہے. اس میں زیادہ دلچسپی ادیبوں کو نہیں، آپ لوگوں کو لینی چاہیے. تو وہ ہیں وہ، اور میں کیونکہ قریب سے جانتا بھی ہوں نا. اچھا، آپ کی ملاقات بہت. تو وہ ایسے ہی اب مجھے سن کے یہ سب حیرت ہوتی ہے، جان ایلیا کا حامی یا مخالف ہونا کوئی اہم بات ہے. یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. آپ کے نزدیک وہ اہم شاعر نہیں ہے؟ نہیں، اہم شاعر ہیں یہ نہیں، لیکن اہم شاعر ہیں، اچھے شاعر، عظیم شاعر میں. ہاں وہ اب آپ ان کو آج کل دیکھیے کہ وہ میر سے بڑے، غالب سے بڑے، جس سے چاہے آپ بڑا کہہ دیجیے، وہ سب لوگ مسکرا کے سن لیں گے. وہ تو ظفر اقبال نے بھی کہا کہ میں غالب سے بڑا نہ صحیح، غالب جتنا بڑا شاعر. ہاں وہ پھر تو آ جاتا ہے. سر منٹو، جب ہم انسانی نفسیات کی بات کرتے ہیں، سو منٹو پہ آپ کا منٹو کا مطالعہ ہے، اور وہ جو منٹو کا ایک پارٹ ہے جن سے ریلیٹڈ اور ایک بولڈ پارٹ ہے، اس کو ایک ریلیجس اسکالر کی حیثیت سے بھی آپ ڈائجسٹ کر پاتے ہیں؟
ہاں ہاں اس میں مجھے اپنی مذہبیت، میں اسکالر نہیں ہوں اور ریلیجن اور اسکالرشپ کے تعلق کو مضر سمجھتا ہوں. ہاں تو لیکن یہ کہ میں مذہبی آدمی ہوں تو میری مذہبیت کو خطرہ نہیں ہے، لیکن جو سوسائٹی کی صورت حال ہے، فرض یہ لڑکے ہیں یہ کہیں کہ ہم پڑھیں تو میں تھوڑا سا متفکر ہو جاؤں گا کہ یہ کہیں اس طرح نہ پڑھیں جو ہمارے ٹیسٹ کی موجودہ صورت حال ہے. تو اور کچھ نہیں، من تو بہت اہم، بہت مطلب جو سماجی جراحی کا عمل ہے وہ منٹو سے زیادہ نہیں کیا کسی نے یا برابر نہیں کیا، لیکن ان کے یہاں سینسیشنلزم ضرورت سے زیادہ ہے اور وہ ان کے جو چوزے نکلتے ہیں وہ برائلر ہیں، مطلب وہ اسے پکاتے نہیں ہیں، وہ کمرشل رائٹنگ کرتے تھے زیادہ تر جس پہ وہ مجبور تھے. تو اس وجہ سے وہ مشتاق احمد یوسفی کہتے تھے کہ بھئی ہم اپنی ہر تحریر کو پال پہ لگا دیتے ہیں، یعنی 10 سال گزر جائے. تو یہ والا صبر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو ان کے یہاں اس طرح باتیں ہیں کہ وہ ایک جیسے چرتا لگا دیا، لیکن سرجری کرنے والا پورا جو دورانیہ ہے، پورا عمل وہ نظر نہیں آتا اس وجہ سے. لیکن ظاہر ہے کہ منٹو ایک ایسے معاشرے میں جہاں تضادات نفرت پہ جیسے نفرت پیدا کر رہے تھے، نیچرل تضادات نفرت اور جارحیت پیدا کر رہے تھے. وہ تضادات سیاسی اور قومی سطح کے بھی تھے اور جینڈر لیول کے بھی تھے اور مذہبی پہلو سے بھی تھے. لیکن جتنے بھی کسی سوسائٹی میں تضادات ہو سکتے ہیں، اس شخص نے ان سب تضادات کے پیچھے جو ایک بہیمانہ پن ہماری تہذیب نے مسلط کر رکھا تھا وہ کھول کے دکھا دیا. اور اس اعتبار سے غالباً وہ پہلے آدمی ہیں ہمارے یہاں. لیکن یہ کہ وہ ناسور کھول تو دیتے ہیں اور پھر اسے کھلا چھوڑ کے اگلے کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ لگتا ہے. ذرا آخر میں آپ سے ایک جو چیز مجھے بہت ہانٹ کرتی ہے، میں اس سے ریلیٹڈ سوال کرنا چاہتا ہوں. 47 میں جو ہماری پارٹیشن ہوئی، جو ہم ایک کانسیپٹ ہم بات کر رہے تھے کہ نظریہ اور زمین کا جو کانسیپٹ ہے، تو اس وقت زمین کے کانسیپٹ پہ نظریے کا کانسیپٹ زیادہ حاوی ہو گیا تھا، اور یہ بھی ایک پری میچور سرجری تھی یا پری میچور برتھ تھی، اور اس سے ہمیں یا کوئی اسلام کو، مذہب کو، قوم کو 76 سال بعد آپ کیا دیکھتے ہیں، کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں، میں اس میں فائدہ نہیں دیکھتا. یعنی آج بیٹھ کر اور وہ نظریے کو زمین کی تحقیر کا ذریعہ بنایا گیا اور خود نظریے کو انٹرنلائز کیے بغیر نظریے کو ووٹر لسٹ میں اندراج تک کا ٹول بنایا گیا، مردم شماری میں اپنی شناخت کا ٹول بنایا گیا، لیکن اسے انٹرنلائزیشن کے عمل سے گزرنے کا ہر راستہ بند رکھا گیا. تو یہ جو ہے اس نے بہت نقصان پہنچایا، اور ہم یہی وجہ ہے کہ آج ہم نظریے اور زمین کے درمیان کوئی آرگینک تعلق دریافت کرنے میں ناکام ہے. اس وقت ہمارا بڑا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ اسلام اور زمین، یعنی ارض پاکستان یا پنجاب اور بلوچستان اور یہ وہ، ان کے درمیان کوئی آرگینک پیوند جو ہے وہ ہم نہیں پیدا کر پا رہے. ہر جگہ جہاں ہم ان دونوں میں تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جبری ہوتی ہے، وہ ناگوار ہوتی ہے، وہ ڈسٹرکٹیو ہو جاتی ہے.
تو میرے خیال میں ہم علیحدگی کی تحریک ہم نے چلائی، اس میں کامیابی حاصل کری، لیکن ایک جو آزادی والی بات ہوتی ہے نا وہ اس ملک کی تعمیر میں نظر نہیں آتی، یعنی حریت پسندی. تو علیحدگی ہو گئی، ہم علیحدہ ہو گئے، اور اب ظاہر ہے اس علیحدگی کی حفاظت کرنی ہے، لیکن وہ ہم یہ 71 میں نہیں کر پائے نا سر. ہاں ایک دفعہ تو فیل ہو گئے سر. ہاں تو آپ شاید کر لیں، مطلب جیسے جو بھی بچہ کچھ رہے گا اس پہ لگے تو رہیں گے نا، لیکن ہم بہت زیادہ مشکلات میں اس کی وجہ سے پھنسے ہیں. اور لیکن یہ کہ ہمارے یہاں یہ سب سوچنے کی یا اس کو موضوع بنانے کا بھی ماحول نہیں ہے. ہوتا ہے، تاریخ میں غلطیاں ہوتی ہیں قومی سطح کی، پھر انہیں ریویو کیا جاتا ہے، ان کی کریکشن کی جاتی ہے، جیسے بنگلہ دیش میں ابھی ہوا تو وہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے اس بات پہ غور ہی نہیں کیا کہ ہم اپنے سے زیادہ تعداد کو ایک ہوسٹائل اکثریت میں چھوڑ کے آئے، اور آزادی انہیں ملی جنہوں نے آزادی کی تحریک میں حصہ نہیں لیا. آزادی کی ساری تحریک جو ہے وہ اقلیتی صوبوں میں چلی. تو اس طرح کے کچھ ہیں اس میں کھانچے، لیکن اس کے باوجود جب یہ اب ہم ایک ملک میں ہیں، اور اس ملک سے محبت کے تقاضے کو نیچرل انداز میں پورا کرنا اب ہمارے لیے آدمی ہونے کی ضرورت ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن بر صغیر کے مسلمان جو ایک منی امت کا ماڈل تھے، ان کو نقصان بہت پہنچا ہے. ہندوستان میں مودی کے آنے کا سبب ہم ہیں، اور مودی کے نہ جانے کا سبب بھی ہم ہی بنے رہیں گے. اب وہ نہیں جاتا ہوا نظر آتا. تو سر آخری سوال، مستقبل کے بارے میں آپ نے ہمیں بہت سارے خدشات سے آگاہ کیا، کوئی امید بھی ہے؟ ہاں امید تو بھائی ابھی میں آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ میں تو وہ دوا کھا رہا ہوں امید پر بحال کر، تو وہ زولاک کھاتا ہوں. سر اگر آن کیمرہ آپ کیونکہ جو سیلیبریٹیز اگر ہمیں بتاتے ہیں نا کہ ہمیں سیلیبریٹیز، جس طرح آپ ایک سیلیبریٹی ہیں، تو جب وہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی اپنے مینٹل ہیلتھ ایشوز ان کو بھی ہوتے ہیں اور وہ علاج بھی کراتے ہیں، تو ہماری فیلڈ ذرا ڈی اسٹگمیٹائز ہوتی ہے. تو آپ نے مجھ سے جب اکیلے میں ذکر کیا تھا، جب ہماری پہلی ملاقات بھی ہوئی تھی زولاک کے متعلق، اور ابھی آپ نے آن کیمرہ خود ذکر کیا. میں ارے بھائی میں تو جو بھی آتا ہے اپنا مسئلہ عرض کرنے میں یہاں رکھتا ہوں ایک پتہ، کہتا ہوں یہ ذرا دیکھ لو کیا ہے. اس وقت بے حسی ہی نارمل رکھ سکتی ہے. تو وہ نہیں، مطلب اس میں اب میں تو 10 برس سے مبتلا ہوں. تو مطلب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ کچھ اچھی بات سوچ سکتے ہیں، جو امید کا کوئی مجسمہ جو لوگ بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ زولاک کیوں کھا رہے ہیں؟ جن کو مایوس ہونا برا لگتا ہے اور جو سب کو خوشخبریاں دینے کا ذوق رکھتے ہیں، وہ زولاک کیوں کھا رہے ہیں؟ تو یہ بہت مطلب یہاں یہ وہ سوال ہے جو ابھی آپ نے اٹھایا ہے، کوئی امید کا کوئی پہلو. امید کا پہلو ہے، خواہش کے درجے میں ہے، دلیل کے درجے میں نہیں ہے. وہی حساسیت اور شعور کا بیلنس جو ہے وہ بن ہی نہیں پا رہا. مطلب اب ایک عقیدہ ہے ہمارا کہ بھائی مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. تو کبھی کبھی جیسے کوئی شیطان سا اندر آ کے پوچھتا ہے کہ یہ پر امیدی کی کوئی دلیل بھی ہے، کوئی بنیاد بھی ہے،
اس پہ پھر ہم زولاف کی مقدار بڑھا دیتے ہیں، اور یہی جواب ہے۔ دل نا امید نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ نہیں، اس میں ایک پہلو الگ ہے، یہ تو میں نے جیسے اس بات کو پرسنل کر کے کہا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان مایوسی کے حالات میں رہ سکے اجتماعی طور پر، فرد تو شاید رہ جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ قوم جو ہے وہ اندھیرے میں رہنا قبول کرے۔ تو وہ تو یہ قوم کے اندر کی یہ جو مطلب آدمی اپنی فطرت کے مطابق امید کی راہیں کھولے گا، بنائے گا اور منزلیں تک ایجاد کرے گا، وہ تو اسے کرنا پڑے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ امید کا راستہ مجبور ہو کے کھولنا یہ الگ بات ہے، وہ کھلے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ امید کا راستہ میرے مایوس ہونے کی حالت میں بھی مجھے جو ہے اس یاس سے مغلوب نہیں رہنے دیتا، وہ موجود نہیں ہے۔ ورنہ تو مستقبل تو ہمیشہ یہ تو ہیومن سروائیول کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے سروائیول کو ہر صورتحال میں انسان ممکن بنائے رہے گا، ایوالو کرتا ہے۔ وہ قیامتیں جو گزر گئیں تھیں امانتیں کئی سال کی، ہے منیر صبح سفر نئی، گئی بات شب کے ملال کی۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا۔